بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو لوگ آپ سے بے حد محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی آپ سے محبت رکھنے لگا اور ہر فیصلے میں آپ کا مشورہ ضرور لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا قحط پڑا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے مصر کا رخ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کا خواب سننے کے بعد اندازہ لگا لیا تھا کہ 7 برس کے بعد ایک عالمگیر قحط دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ چنانچہ امیر مصر کی حیثیت سے آپ نے غذا کی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے 7 برس میں اناج کی بھرپور طریقے سے تنظیم کی۔ عوام کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ 7 برس تک اجناس کو محفوظ کرنے کی مؤثر اور منظم حکمت عملی تیار کر لی۔ چنانچہ جب قحط نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو جناب یوسف علیہ السلام کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے صرف مصر میں ہی غذا کی ترسیں برقرار نہیں رہی، بلکہ بہت سے قحط زدہ علاقے غذائی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی قیادت میں چلنے والی ریاست مصر سے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا تھا، وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے والد کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب لشکر پہنچ گیا، دونوں باپ بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام گلے لگ کے بہت روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ علیہ السلام کے قدموں پہ رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کو آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگے۔ یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام گوشن رکھا۔ وقت گزر ہی رہا تھا، پھر اس وقت کے 24 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ علیہ السلام کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ ناظرین، 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کے مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے
جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ کا بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجئے منہ حج کے، اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا افسوس، تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی، تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ کہا گیا کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مسند بزار سورہ غافر کی تفسیر اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے۔ اس واقعے کو مسند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔